اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. لاکھوں کروڑوں درود کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر. میں ہوں ڈاکٹر محمد یاسین ولی پر آپ سب کو ایک اور پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. خدر والا یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس وہ واحد پولیٹکس ہے جو دنیا میں جانی اور پہچانی صرف اس حوالے سے جاتی ہے کہ یہاں پہ کبھی بھی زوال نہیں آتا. یہاں پہ ہمیشہ کرنٹ افیئر کی نیوز بنتی رہتی ہیں اور کرنٹ افیئر میں جتنے بھی سیاسی ورکر ہوں، سیاسی لیڈرز ہوں، وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. آج کی جس شخصیت کو ہم نے آپ کے سامنے مدعو کیا ہے، انہوں نے شہر اقتدار میں سیاست میں آنے سے پہلے کام کروانا شروع کیے اور یہ تقریباً پچھلے 15 سالوں سے جو ہے وہ کرنٹلی ایکٹیو ہیں سوشل ورک میں. انہوں نے ایک ایسے حلقے کا انتخاب کیا جو جان آباد ہے، جس میں رورل ایریا بھی آتا ہے اور جس میں مختلف سیاسی شخصیات، جس میں یقیناً مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان کے والد گرامی کو آپ جانتے ہوں گے، طارق فضل چودھری کو جانتے ہوں گے، راجہ خرم نواز کو جانتے ہوں گے، ان کے اگینسٹ آ کے انہوں نے الیکشن لڑا اور الیکشن کمپین اپنی سٹارٹ کی. مختلف وجوہات کی بنا پر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ بیٹھ سکے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑا گیا. نیر بخاری اور سلطان سبتی یقیناً آپ لوگ جانتے ہیں، اور مختلف یہاں کی جو لوکل پارٹیز ہیں انہوں نے بھی ان کے ساتھ علاق کی کوشش کی. کچھ کے ساتھ یہ نہ گئے اور کوئی ان کے ساتھ شاید نہ آیا. آج کے میرے مہمان چیئرمین PAQ جناب حقان وحید خواجہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا فضل. سر ٹھیک ہیں؟ نظام ہاسپٹل ٹھیک چل رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک بزنس مین جس کو 2-4 گاڑیاں بھی ہوں، پروٹوکولز بھی ہو، ڈالے مالے بھی، اوکے کی رپورٹ، سیکورٹی گارڈ بھی ہوں، اس کو کیا ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ سیاست کرے؟ اور آپ کا جو نام گرامی ہے اس میں کہیں یہ نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی بلیک منی کو وائڈ کرنا ہو تب آپ سیاست میں آئے؟ آپ تو آتے ہی لگانا شروع ہو گئے. تو کیا وجہ پڑی، کیا دماغ میں آیا کہ چلو پولیٹکس کی طرف جاتے ہیں؟ ایکچولی ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ جب میں نے اپنا پروفیشنل اپنا بزنس ایک مقام تک لے گیا، پڑھائی کرنے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد، تو میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ ہم کچھ اپنے لوگوں کے لیے میں کام کر سکوں. کیونکہ جس ملک میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ڈیلیور نہیں کرتی اپنی عوام، جو کہ میں اکثر کہتا ہوں تو ہم 85% جو ہماری عوام ہے، 15% کو میں ایلیٹ کو باہر نکال دیتا ہوں. تو جو بھی حکومتیں آتی ہیں ان کو 85% کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. جب وہ ڈیلیور نہیں کرتی ہیں تو پھر اسپیس بنتی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. تو یہ وجہ تھی کہ میں نے جب دیکھا کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہے تو پھر میں خود، اگر میں نے ہی جو منشور میرا بننا تھا اس وقت اور ابھی ہے وہ میں ہی ڈیلیور کر رہا ہوں 10 سال 15 سال سے، تو وائی ناٹ ان پولیٹکس. yeah. لگتا ہے کہ یہ ملک ایسا ہے جس میں براک اوباما افریقہ کے جنگلوں سے اٹھے گا اور جمہوریت کے بلبوتے پہ عوام کے دلوں میں رہ کر 10 سال یونائٹڈ اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ بن جائے گا، یا پھر یہ ملک ایسا ہے جس میں نریندر مودی جیسا شخص جو چائے میں گاڑی میں چائے بیچتا تھا اور ایک ملک کا صدر بنا، یہ ملک ایسا ہے جس میں شی جن پنگ جیسا شخص اٹھ کے آ کے چائنا کے اوپر 16 سال حکومت کرے گا. یہاں پہ تو اگر نواز شریف صاحب آئے تو پھر ہمیں مریم چاہیے، پھر مریم کے بعد ہمیں جنید چاہیے، اگر ذوالفقار علی بھٹو آئے تو ہمیں بعد میں بے نظیر اور پھر بلاول چاہیے، اور شاید بلاول کی آگے نسل ہمیں چاہیے. تو ایک ڈیفیکلٹ اسٹیپ نہیں تھا؟ اپنے ایرے گیڑے کے لوگوں نے نہیں کہا کہ بھائی پاگل تو نہیں ہو گئے، تمہارا سیاسی بیک گراؤنڈ یہ ہے، رکو ذرا صبر کرو؟ تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اسپیس ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے؟ الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے 1 سال پہلے یہ الیکشن سے پہلے پلان کیا تھا کہ ہم پالیٹکس میں جائیں گے اور پارٹی بنائیں گے، تو مجھے ہر انسان نے جو میرے سے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، اس نے مجھے روکا. اسپیشلی میری مسز نے، میرے بچوں نے، کہ بابا you can't do this please. No, absolutely you can do it because they know me very well کہ میرے میں کتنا پوٹینشیل ہے. بٹ انہوں نے روکا کہ یہ آپ غلط لائن پہ جا رہے ہیں، آپ نہ کریں. لیکن میرے جو ذہن پہ، دل پہ ایک جنون ہے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر گزرنے کا، میں نے وہ ان سے بھی اور بھی میرے فیملی کے بزرگ تھے، ان سے بھی میں نے اجازت لی اور میں نے پالیٹکس میں آ گیا. اگر میں ایک ٹپیکل سا سوال پوچھوں تو
کتنے سال بعد میں اس چہرے کو پارلیمنٹ کی کرسیوں پہ اسپیکر کے پیچھے کھڑا ہو کے دھواں دھار تقریر کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں؟ It's depend on luck, it's depend on something آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک انسان اپنا پلان تیار کرتا ہے, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی مدد کرتا ہے. یو ہیو اے گریٹ تھاٹس, یو ہیو اے گریٹ پلانس, بٹ آپ کے مائنڈ میں کیا ہے کہ میں کب تک اسمبلی کے فلور پہ پہنچ سکتا ہوں؟ دیکھیں جی, میں نے کبھی بھی خواہش نہیں کی کہ مجھے کوئی اسمبلی کا فلور ملے. جی, آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ پالیٹکس میں آگے اور یہ خواہش نہیں کرتا, بالکل نہیں. جن لوگوں کو خواہش ہوتی ہے ان کے پاس ایک سسٹم موجود نہیں ہوتا. کچھ لوگ پالیٹکس میں کیوں آتے ہیں؟ سوال یہ ہے, پیسہ اور طاقت, تیسری چیز کوئی نہیں ہوتی. تو میں پیسہ اور طاقت کو بدل کے اس کو واپس جو ہمارا اصل ہماری بیس لائن تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تھی مسجد میں بیٹھ کے, میں وہ شروع کرنا چاہتا ہوں. میں پاور اور پیسے کو ہٹا کے اس کے اندر انصاف اور اس کے اندر ویلفیئر کی پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ فار دا لاسٹ 14 ایئرز میں پالیٹکس تو نہیں کر رہا تھا, لیکن میں ویلفیئر کر رہا تھا. میں نے پروف کیا اپنے آپ کو کہ یس, اگر آپ حکومت میں نہیں بھی ہیں تو آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اچھا بتائیے گا کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے جو آپ ڈیلیور کرتے ہیں؟ یہاں پہ تو ابھی بنے ہیں خرم نواز صاحب, تو ان کو ڈی سی فنڈز مل جاتے ہیں, ان کو وزیر اعظم کی ترقیاتی جو منصوبے ہیں اس میں سے 1.5-2 ارب مل جاتا ہے. آئی ایم ایف کی جب بھی قسط آتی ہے تو ہمارے میں نیز واحد ہیں جو سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اب 2-4 گاڑیاں اور لے سکتے ہیں, 1-2 فارم ہاؤس اور کھڑے ہو جائیں گے. سڑکیں ٹپیکل ایک نالیوں والی سیاست ہے. آپ کے پاس پیسہ کہاں سے ہے؟ آپ سنا ہے کہ پیسے لیتے بھی نہیں ہیں, فنڈنگ آپ اکٹھی نہیں کرتے, تو اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس یا اتنا کما رہے ہیں آپ کے لوگوں کے لیے, اتنا ویلفیئر کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, میں ایک لمٹ کے اندر ویلفیئر کرتا ہوں. آج تک میں نے کسی سے ڈونیشن نہیں مانگی. اللہ کا کرم ہے کہ اگر حلال کا پیسہ کمایا جائے اور اس حلال کے پیسے سے جب آپ اپنے لوگوں کے لیے ویلفیئر کرتے ہیں, اور نیت ویلفیئر کی ہونی چاہیے, نیت ووٹ کی نہیں ہونی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. میری زندگی کا اصول ہے کہ آپ دوسرے انسان کے لیے سوچیں, اور آپ کے لیے کون سوچے گا؟ وہ رب بیٹھا ہوا. چلیے جی, آپ کے بارے میں سے پوری والا پارٹی منشور, ویسے تو ہمارا روٹی کپڑا اور مکان تبدیلی مطلب ہیڈ لائنز ہماری مشہور ہوتی ہیں نا, ہمارے یہاں منشور کم ہوتا ہے, مشہور کم ہوتا ہے. ویسے تو 90% پارٹی کا منشور ایک ہی ہے کہ جی ایچ کیو خوش ہو جائے, جنہ صاحبان خوش ہو جائے, کچھ والد گرامی بنا دیتے ہیں, کچھ کیا کہہ دیتے ہیں. آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ صحیح کہتے ہیں جی, جب پاکستان بنا اور وہیں سے ہم نے بچپن میں یہ بھی سنا روٹی کپڑا مکان, پھر اس کے بعد پاکستان پہلے, پھر بعد میں پھر نیا پاکستان آتے آتے تو, لیکن جب ریسرچ کی اور دیکھا کہ یہاں جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایک اپنا منشور ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے پبلک کا منشور. جو اپنا منشور ہوتا ہے they are successful in that منشور. الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک چیز تو جو ہوتا ہے پبلک کے لیے, I'm talking about 85% پبلک, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو میری کوشش یہ تھی کہ وہ کیا چیز ہے, that is education number 1, number 2 technical education, number 3 health, and number 4 economy. ابھی کوئی بھی ملک کی جو اکانومی بوسٹ کرتی ہے اور ملک کی جو ترقیات کام جتنے بھی آتے ہیں, بجٹنگ ہوتی ہے, یہ 4 چیزیں, یہ پلر ہوتی ہیں, اور یہی ایک قوم کو اور ملک کو اوپر لے کے جاتی ہے. تو میرا یہ جی 4 یہ ہیں, اور ایک 5واں میرا آزاد کشمیر کا ایک مکمل مینیفیسٹو موجود ہے. لیکن ابھی کیونکہ ہم پاکستان میں ہی امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ہم ان کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں, اور اپنے منشور کو فار دا لاسٹ یو کین سے 14 ایئرز آئی ایم پریکٹیکلی امپلیمنٹنگ اٹ آن اوور پیپل. گڈ ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ہاسپٹل چلا رہے ہیں, اس کے ساتھ انسٹیٹیوٹ بھی جڑا ہوا ہے, مختلف چیزیں میں انوالو ہیں. ٹھیک ہے, ہماری جو بھابھی جان ہے وہ بڑی آپ کی لوئل ہوں گی, وہ بڑا انہوں نے کام سنبھالا ہوگا, لیکن اس ساری کنڈیشن میں ہماری تو سیاست تھانہ کچہری کی بھی ہے کہ ایم این اے صاحب کو فون جاتا ہے کہ گزرے والا موٹر سائیکل پھنس گیا, پتر نے آج فلاں چڑھ مار دی تھی, میں وہ درخواست دی تھی.
اس طرح کی کنڈیشن میں ایک آپ پڑھے لکھے ہوئے اور ایک سلجھے انسان ہیں اور اس معاشرے کی ٹپیکلٹی جو ہے پولیٹیشینس کی اس سے ہٹ کے ہیں, ماڑی تاڑی والے نہیں لگ رہے آپ, تو مجھے بتائیے گا اس میں ایڈجسٹ خود کو کیسے کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بہت آسان طریقے سے. یہ دیکھیں جی 3 سیگمنٹس ہیں ہماری پاپولیشن کے. پہلا سیگمنٹ ہے جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں, وہ اپنی پراپرٹی بیچ چکے ہیں اور باہر سے کچھ ایسے جیسے کشمیر سے کچھ بھائی آ گئے ہیں, وہ آباد ہو گئے ہیں, کے پی کے سے, بلوچستان سے, ڈفرینٹ ایریاز سے آئے ہیں, وہ آباد ہو گئے ہیں, ستی فیملی ہے وہ آباد. تو یہ مل کے ایک گلدستہ بن گیا ہے ان سب کا, اور وہ ایک جگہ رہ رہے ہیں. ایک ہے جو کہ, اور یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں تعلیم کا معیار میٹرک اور انڈر میٹرک ہے, وہ ہم نے بڑی اچھی طریقے سے کیلکولیشن کر لی ہے. ایک سیگمنٹ ہے جو کہ بہت پڑھے لکھے ہیں اور الحمدللہ وہ اچھی پوسٹ پہ بھی ہے اور ان کی انکم بھی اچھی ہے. اور تیسرا جو ایلیٹ کلاس آ جاتی ہے, تو ایلیٹ کلاس کی طرف میری کوئی اتنی توجہ بھی نہیں ہے, نہ ہی مجھے آگے آنے والے وقت میں کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ بجلی مہنگی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, پیٹرول مانگا ہے یا نہیں ہے, تو ہم اس کو بالکل اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں. یہ جو سیگمنٹس ہیں, اور اس کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو 5-6 اقتدار میں پارٹیاں ان کے لیے وہ کام کر رہی ہیں, کوئی ایک آئے جو 85 کے لیے بھی کرے. تو ڈیفینیٹلی میرا جو منصور کا کانسیپٹ یہی تھا کہ میں 85% کے لیے تعلیم دے سکوں. اب تعلیم میں اگر آپ آتے ہیں تو میرے نزدیک میٹرک اور ایف ایس سی یا ایف اے یا جو بیچلرز ہیں یا جو ماسٹرز کرتی ہیں, اگر ان میں سے میں کسی کو بھی ملک سے باہر بھیج دوں اور کسی اچھی پوسٹ کے لیے, اور اگینسٹ ہمارے ہمسائے ملک کا کوئی بھی ایجوکیٹڈ یا بیچلر لڑکا پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہو اور میرے ملک کا ہو, تو میرا خیال ہے کہ میرے ملک کے لڑکے کو نہیں ملے گی وہ پوسٹ, کیونکہ اس کے اسٹینڈرڈس نہیں ہیں. تو میرا سب سے پہلا تو یہ ہے کہ میں یہ جو اسٹینڈرڈ جو 1970 سے ڈکلائن ہوا ہے اس کو میں واپس اس لیول پہ لے کے جاؤں. تو اس کے لیے میں نے کام کر لیا ہے, ہم نے کریکولم بھی بنایا ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں آپ چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہے, اور بریک کے بعد میں دوبارہ ملاقات کرتا ہوں. حقان صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اسلام آباد جیسا بڑا جو شہر ہے اس کا بھی کوئی منصوبہ ان کے پاس ہے؟ اتنے بڑے شہر میں کوئٹہ تک چلا گیا, کوہٹا تک چلا گیا اسلام آباد, یہاں سے یہ کوٹلی ستیاں تک چلا گیا, فتح جنگ تک چلا گیا, ادھر سے وہ روات مندرہ گجر خان کراس کر چکا ہے. ایک ایسا کیری ڈبہ بنا ہوا ہے اسلام آباد جس کا کوئی پلان ہی نہیں ہے, اور خوبصورت ترین شہر اسے کہا جاتا ہے. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ادھر سے سوال کرتے ہیں, کہیں مت چاہیے گا.